بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن عربی کورس کا آج الحمدللہ ہمارا 5واں روز ہے. آج ہم نے ضمائر متصل جو ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پچھلے سبق میں ہمیں یاد ہوگا کہ ضمائر پڑھی تھی. ضمائر کیا ہے؟ پروناؤنس کو کہتے ہیں. ضمائر بیسیکلی پروناؤنس کو کہتے ہیں. اور پروناؤنس یا ضمائر کیا ہوتا ہے کہ ایسا لفظ جو کسی نام کی جگہ پر استعمال کیا جائے اسے پروناؤن کہتے ہیں. ناؤن کی جگہ پہ جو ورڈ استعمال کیا جائے اسے پروناؤن کہتے ہیں. جب ہم انگلش میں دیکھتے ہیں تو انگلش میں ہمارے پاس پروناؤن 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک اس کا سبجیکٹیو کیس ہوتا ہے، نومینیٹیو کیس بھی کہتے ہیں. ہی یعنی وہ ایک مرد، واحد مذکر غائب، تھرڈ پرسن سنگولر. ہیز اس کا، اس میں ملکیت کا اظہار ہوتا ہے. یہ ہے وہ، اس کا مطلب ہے اس کا. اور ہم کا مطلب ہے اسے بلاؤ. وہ اس کا، اسے. تم تمہارا، تمہیں. میں میرا، مجھے. ایک اس کے کام کرنے والا یعنی فاعلی حالت ہے، ایک میں ملکیت کا اظہار ہوتا ہے، اور ایک میں وہ آبجیکٹیو یعنی مفعولی حالت کے اندر کام اس کے اوپر واقع ہو رہا ہوتا ہے. تو پچھلا جو ہمارا 4تھ لیسن تھا اس کے اندر ہم نے یہ والی چیز پڑھ لی تھی، اور یہ بھی پڑھا تھا کہ پروناؤنز انگلش کے اندر 3 قسم کے ہوتے ہیں، عربی کے اندر 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم ہم نے پڑھ لی، یعنی ہی کی ہم نے عربی پڑھی تھی ہوا، یو کی عربی ہم نے پڑھی تھی انتا، آئی کی عربی ہم نے پڑھی تھی انا. ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن، نحنو. یہ ہم نے 4تھ لیسن، چوتھا سبق جو ہے یہ پڑھا تھا. آج جو ہے ہم نے یہ والے جو الفاظ ہیں 2، ہز اور ہم، یعنی اس کا، اسے، تمہارا، تمہیں، میرا، مجھے، ہمارا، ہمیں، اس عورت کا، اسے، ان سب کا، انہیں. اس کی عربی ہم نے پڑھنی ہے. اور اس وقت ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہز یعنی اس کا، ہم اور کا مطلب اسے، ان دونوں کی عربی ہے ہو. یہاں پہ جو لفظ ہے ہمارے پاس ہو، یہ والا لفظ ہے ہو. ہے الٹا پہ کے ساتھ ہو، جیسے ربو ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. لہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے، اس ایک کے لیے. ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے اس ایک کے لیے ہے. ہو اس ایک کا. جب ہم ترجمہ کریں گے اردو میں تو کا کی کے کا ترجمہ آئے گا. ہو کا مطلب ہوگا اس ایک کا. ہما ان دونوں کا. ہم ان سب کا. ہو اس ایک کا، ہما ان دونوں کا، ہم ان سب کا. کا مطلب ہوگا تم ایک کا یعنی تمہارا. کما تم دونوں کا، کم تم سب کا. یہ مجھ ایک کا یعنی میرا، نہ ہم دونوں کا، نہ ہم سب کا. دوبارہ پڑھ رہے ہیں، ہو اس ایک کا. اب جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو کا کی کے کا ترجمہ ساتھ لگا دیں گے اپنی آسانی کے لیے. فی الحال ہم ایسے ہی سیکھیں گے. ہو اس ایک کا، ہما ان دونوں کا، ہم ان سب کا یعنی جمع کی بات ہو رہی ہے، مردوں کی بات ہو رہی ہے. کا تم ایک کا، مرد کی بات ہو رہی ہے سامنے، تم ایک کا. کما تم دونوں کا، کم تم سب کا. یہ میرا یعنی مائی، مجھ ایک کا، میرا. نہ ہم دونوں کا، نہ ہم سب کا. یہ والا جو لفظ ہے یہ عورت کے لیے. ہا اس ایک عورت کا، ہما ان 2 عورتوں کا، ہننا ان سب عورتوں کا. کا کی کے کا ترجمہ.
کی تم ایک عورت کا، کما تم دو عورتوں کا، کننا تم سب عورتوں کا، اور جی نانا ویسے کا ویسا جیسے ہم مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ضمائر پروناؤنس کی یہ والی جو قسم ہے یہ کبھی بھی اکیلا نہیں آتی، اسے کہتے ہی متصل ہے۔ متصل کا مطلب جڑا ہوا، اٹیچڈ۔ یہ کبھی لفظ جو ہے ناؤن کے ساتھ اٹیچ یعنی اسم کے ساتھ جڑ کے آ جائے گا، کبھی حرف کے ساتھ جڑ کے آ جائے گا، اور کبھی ورب یعنی فعل کے ساتھ جڑ کر آ جائے گا۔ آج کے لیسن میں ہم یہی پریکٹس کرتے ہیں کہ یہ الفاظ کے ساتھ کیسے جڑتا ہے اور پھر اس کا مطلب کس طرح کا بنے گا۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تقریباً ہر سطر میں، ہر لائن میں قرآن پاک کی اوسطاً یہ 3 بار آتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم اس کی کیلکولیشن کریں کہ یہ 18 صفحے ہوتے ہیں، 16 لائنوں والا اگر جو قرآن مجید ہے اس میں 18 صفحے ہوتے ہیں، 9 اس کے پیجز ہوتے ہیں، اور اگر اوسطاً ہر لائن میں یہ 3 دفعہ ہے تو پورے قرآن پاک میں تقریباً 26,000 دفعہ بنتا ہے اس لحاظ سے۔ تو اس کی ہم کیلکولیشن دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ واقعی یہ بہت زیادہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ اب دیکھیں میرے پاس ایک لفظ ہے رب، میرے پاس ایک لفظ ہے رب۔ رب جو ہے یہ نام ہے، رب جو ہے نام ہے، رسول نام ہے، دین نام ہے، کتاب نام ہے، بیت یعنی گھر نام ہے۔ اب یہ نام کے ساتھ کیسے جڑے گا؟ رب اور ہو، یہ والا رب اور ہو جب جڑ جائے گا تو اس کی شکل یوں بن جائے گی ربو ہو، اور ترجمہ کیا ہوگا؟ ہو کا مطلب ہے اس ایک مرد کا، تو ربو ہو کا ترجمہ ہوگا اس ایک مرد کا رب۔ ربو ہو کا ترجمہ ہو جائے گا اس ایک مرد کا رب۔ اب یہی لفظ جو رب ہے یہ ہما کے ساتھ جڑ جائے، یہ دوسرے لفظ کے ساتھ جڑ جائے تو اس کی شکل بن جائے گی ربہما۔ تو اب ترجمہ ہوگا ان دونوں مردوں کا رب۔ پھر یہ ربہم ان سب کا رب، ربو کا تیرا رب، ربکما تم دونوں کا رب، ربکم تم سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہم دونوں کا رب، ربنا ہم سب کا رب۔ ٹھیک ہے۔ ربوہا اس عورت کا رب، ربہما ان 2 عورتوں کا رب، ربہنا ان سب عورتوں کا رب، ربو کی تم ایک عورت کا رب، ربکما تم 2 عورتوں کا رب، ربکنا تم سب عورتوں کا رب، ربی مجھ ایک عورت کا رب، ربنا ہم 2 عورتوں کا رب، ربنا ہم سب عورتوں کا رب۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رب کے ساتھ یہ سارے جڑ کے 18 شکلیں اس کی بن سکتی ہیں۔ اگر یہی لفظ ہم رسول کے ساتھ لگا دیں اور اس کے ساتھ جب ہو لگ جائے تو اس کی شکل کیا بن جائے گی؟ رسولہ، اس ایک کا رسول، اس واحد مذکر غائب اس کا رسول۔ ہم کہتے ہیں محمدن عبدہ و رسولہ، اب یہاں ہو سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، واحد مذکر غائب۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ہو سے مراد اللہ تعالیٰ واحد مذکر غائب، اس ایک کے بندے ہیں اور اس ایک کے رسول ہیں۔ عبدہ و رسولہ، رسولہ ہم اپنی آسانی کے لیے واحد مذکر غائب کو مرد کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہی واحد مذکر غائب یہی لفظ آتا ہے۔ ہو رسولہ اس ایک کا رسول، رسولہما ان دونوں کا رسول، رسولہم ان سب کا رسول، رسول کا تیرا رسول، رسولکما تم دونوں کا رسول، رسولکم تم سب کا رسول، رسولی میرا رسول، رسولنا ہم دونوں کا رسول، رسولنا ہم سب کا رسول، رسولہا اس ایک عورت کا رسول، رسولہما ان 2 عورتوں کا رسول، رسولہن ان سب عورتوں کا رسول، رسولکی تم ایک عورت کا رسول، رسولکما تم 2 عورتوں کا رسول، رسولکنہ تم سب عورتوں کا رسول، رسولی رسولنا رسولنا۔ جتنے بھی ہم اسم اٹھا کے لے آئیں سب کے سب اس کے ساتھ آ کے 18 شکلوں میں اٹیچ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کتاب، کتابہ اس کی کتاب، کتابہما ان دونوں کی کتاب، کتابہم ان سب کی کتاب، کتابوں کا تیری کتاب، کتابکما تم دونوں کی کتاب، کتابکم تم سب کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابنا ہم دونوں کی کتاب، کتابنا ہم سب کی کتاب، کتابہ اس عورت کی کتاب،
کتابہما ان دو عورتوں کی کتاب، کتابہن ان سب عورتوں کی کتاب، کتاب کی تجھ ایک عورت کی کتاب، کتابکما تم دو عورتوں کی کتاب، کتابکن تم سب عورتوں کی کتاب، کتابی کتابنا کتابنا مرد کی طرح سیم ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اسم کے ساتھ یہ سب کا سب جڑ سکتا ہے، اور اس کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب ہما آ جائے تو دو مردوں کی بات ہے، کم آ جائے تو تم سب مردوں کی بات ہے، یہ آ جائے تو میری بات ہے۔ یہ ہمیں تھوڑا سا پہاڑوں کی صورت میں یاد کرنا پڑے گا۔ اب ہم اس کی پریکٹس جو ہے وہ حرف کے ساتھ کرتے ہیں۔ حرف کے ساتھ ہمیں پتہ ہے یہ ناؤن یعنی کسی بھی نام کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے، حرف کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے۔ تو حرف کے ساتھ اگر ہم جوڑیں تو لام کا مطلب عربی کے اندر لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، للہ اللہ کے لیے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ اللہ کے لیے۔ لام کو عربی میں اس کا ترجمہ جو ہے اردو کا کے لیے اور انگلش میں فار بن جاتا ہے۔ اب لام کا مطلب ہے کے لیے اور ہو کا مطلب ہے اس ایک کا، ہو کا مطلب ہے اس ایک کا، تو جب یہ دونوں جڑ جائیں گے تو بن جائے گا لہو، لہو اس ایک کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم ان سب کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، لکا آپ کے لیے، ورفعنا لکا ذکرکا ہم نے بلند کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بلند کیا، ورفعنا لکا آپ کے لیے، ذکرکا آپ کا ذکر، واحد مذکر حاضر، حضور علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، لکما تم دونوں کے لیے، لکم تم سب کے لیے، لکم دینکم تم سب کے لیے، تم سب کا دین، لی میرے لیے، ربنا اغفر لی اے رب ہمارے مغفرت کر میرے لیے، لنا ہم دونوں کے لیے، لنا ہم سب کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان دو عورتوں کے لیے، لہنا ان سب عورتوں کے لیے، لکی تم ایک عورت کے لیے، لکما تم دو عورتوں کے لیے، لکننا تم سب عورتوں کے لیے، لی لنا لنا، اسی طرح یہ چلتا چلا جائے گا۔ ایک اور حرف ہم دیکھ لیتے ہیں، من، من کا مطلب ہوتا ہے سے یعنی فرام، انگلش میں سے کہتے ہیں فرام، منہ اس ایک سے، منہ اس ایک سے، منہما ان دونوں سے، منہم ان سب سے، من کا تجھ ایک سے، منکما تم دونوں سے، منکم تم سب سے، منی مجھ سے، محبتم منی ولتصنع علی عینی منی مجھ سے، منا ہم دونوں سے، منا ہم سب سے، منہا اس ایک عورت سے، منہما ان دو عورتوں سے، منہنہ ان سب عورتوں سے، من کی تم ایک عورت سے، منکما تم دو عورتوں سے، منکنہ تم سب عورتوں سے، منی مجھ ایک عورت سے، منا ہم دو عورتوں سے، منا ہم سب عورتوں سے۔ تو یہ حرف کے ساتھ ایسے جڑ رہا ہے۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فعل کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں فعل ماضی، ہم پڑھ چکے ہیں فعل مضارع، ہم پڑھ چکے ہیں فعل امر، ہم پڑھ چکے ہیں فعل نہیں، سب کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ماضی کا دیکھتے ہیں۔ ماضی میں اگر میں یہ کہوں نصرہ، نصرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ مدد کرنا، اور اس وقت یہ فعل آخر میں زبر آ گئی ہے، اس ایک مرد کی بات ہو رہی ہے۔ نصرہ کا مطلب ہے اس ایک نے مدد کی، نصرہ اس ایک نے مدد کی۔ اگر میں کہوں نصرہ تو ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ اس ایک نے مدد کی اس ایک کی، اس ایک نے مدد کی اس ایک کی۔ اور اگر ہم یہ کہیں نصرہما تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اس ایک نے مدد کی ان دونوں کی، اس ایک نے مدد کی ہما ان دونوں کی۔ نصرہ پھر وہی اس ایک نے مدد کی ہم ان سب کی۔ نصرہ کا اس نے مدد کی، نصرہ اس نے مدد کی کا تیری،
ناصرہ کما اس نے مدد کی تم دونوں کی، ناصرہ اس نے مدد کی کم تم سب کی، ناصرہ اس نے مدد کی نی میری، ناصرہ اس نے مدد کی نا ہم دونوں کی، ناصرہ اس نے مدد کی ہم سب کی، ناصرہ ہا، ناصرہ ہما، ناصرہ ہن، ناصرہ کی، ناصرہ کما، ناصرہ کننا، ناصرہ نی، ناصرہ نا، ناصرہ نا، ایسے ہی چلتا جائے گا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ جو ناصرہ ہے وہ واحد مذکر غائب اس کا پہلا لفظ ہے، اس کا پہلا لفظ ہے، اور اگر پورا پہاڑا پڑھیں تو اس کی شکل یوں بن جائے گی نصرہ نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتما، نصرتم، اسی طرح چلے گا۔ تو اب ہمیں پتہ ہے نصرہ کا مطلب ہے اس ایک نے مدد کی، نصرہ ان دو نے مدد کی۔ اب جس طرح یہ 18 لوگوں سے جڑ سکتا تھا، یہ بھی تو 18 لوگوں سے جڑ سکتا ہے۔ نصرہ ان دونوں نے مدد کی، نصرہو ان دونوں نے مدد کی اس ایک کی، نصرہما ان دونوں نے مدد کی ان دونوں کی، نصرہم ان دونوں نے مدد کی ان سب کی، نصراکا ان دونوں نے مدد کی تیری۔ اسی طرح یہ چلتا چلا جائے گا۔ نصرو پہ آ جائیں، پھر بھی ویسے ہے، نصرو فعلو ماضی ہے، ان سب نے مدد کی، نصروہو ان سب نے مدد کی اس ایک کی، نصروہما، نصروہم، نصروکا، نصروکما، اس طرح چلتا جائے گا۔ تو ماضی کے جو 18 ہیں، ان 18 سے فردہ جب آپ اس میں جوڑیں گے تو ہمارے پاس 324 الفاظ کی مختلف شکلیں آ جائیں گی، 324 کمبینیشنز بن سکتے ہیں۔ صرف ایک ورڈ کی میں بات کر رہا ہوں، نصرہ، صبرہ کا علیحدہ، سامیہ کا علیحدہ، ساجدہ کا علیحدہ۔ نصرانی، نصرانی اس نے مدد کی نی میری، خلقتنی تو نے پیدا کیا نی مجھے، نصرو جمع، نصرو نی، ہاں جب بھی مجھے کا لفظ آئے گا تو نی لگ جائے گا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا خلقتنی تو نے پیدا کیا نی مجھے، من نار، شیطان نے ایسے کہا تھا، خلقتا تو نے پیدا کیا نی مجھے۔ تو یہ اسی طرح جو ہے وہ 324 کمبینیشن ہمارے ماضی سے بنیں گے۔